السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ تھا، اور اگر آج بھی ہم مدینہ شریف جائیں تو وہاں پر بھی اپنی آواز کو کم رکھیں، بالکل سلو، خاموشی رہیں، زیادہ تر خاموش رہ کر ایک جگہ بیٹھ کر آرام سے درود و سلام بھیجیں نبی علیہ السلام پر، اور اسی طریقے سے رہنا چاہیے، ورنہ پھر اللہ نے بہت خطرناک دھمکی دی ہے جو نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرتا ہو یا آپس میں بات کرتا ہو بلند آواز سے۔ تو اسی کے اوپر آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جس میں میں آپ کو قرآن و حدیث سے پیش کروں گا بات دونوں، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جس سے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے اعمال جو اتنے بڑی شخصیت ہیں، ان لوگوں کے جب اعمال اللہ نے دھمکی دی کہ برباد کر دیے جائیں گے اگر نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کری تو اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات کو لے کر بات چیت ہوئی، تو ان کی جو آوازیں تھیں وہ بلند ہو گئیں، تو پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ تو وہ جو روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر قریب تھا کہ ان دونوں کے، یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال برباد کر دیے جاتے، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آواز پست رکھو۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ہلکی آواز میں بولا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی بھی نہیں آتا تھا۔ یہ ہوتا ہے تقوی والے کا معاملہ کہ جو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں۔ تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تقوی والے تھے، اور جیسی یہ آیت نازل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے اتنی ہلکی آواز سے بات کرا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی بھی نہیں آتا تھا۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کی زیارت پر جائیں تو خاموش رہیں۔ تو جب ہم نبی علیہ السلام کی زیارت پر جائیں گے تو ہمیں وہ آیت بھی دکھے گی، جالیوں کے اوپر لکھا ہوئی ہے، تو وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اور نہ ان سے بات کرتے میں آواز کو بلند کرو، جیسے آپس میں کرتے ہو ایک دوسرے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ہم نبی علیہ السلام کی اسی طرح سے پیش آئیں گے جس طریقے سے سامنے پیش آیا کرتے تھے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کی زیارت پر جائیں گے تو خاموش رہیں گے بالکل، اور درود اور سلام پڑھتے رہیں گے خاموشی سے، شور آواز سے نہیں، بالکل ہلکے ہلکے۔ سعودی والوں نے ایک کتاب چھاپی ہے حج اور حج کے لیے، عمرے کے لیے، اس پر بھی یہ آیت لکھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کو پست رکھنا ہے۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم جب مدینہ شریف جائیں، زیارت پر جائیں نبی علیہ السلام کی، تو ہلکی آواز میں ہم درود و سلام بھیجیں، یا آپس میں بھی ایک دوسرے سے تیز آواز میں نہ بولیں۔ یہ بات کسی کو زیادہ تر پتہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور اب لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ایسا کرنا ہے، تو اس کے اوپر بھی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دو لوگ آواز بلند کر بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے انہیں بلوایا اور کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہوں؟ تو
تو انہوں نے بتایا کہ ہم طائف میں رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ مطلب نبی علیہ السلام کی زیارت کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہے ہو۔ یہ ہے حضرت عمر کا غصہ ان لوگوں پر جو لوگ نبی علیہ السلام کی زیارت پر کھڑے ہو کر فالتو باتیں آپس میں ایک دوسرے کی ہنسی مذاق ٹٹے جو بھی رہتے ہیں۔ سعودی میں ہوتا ہے ایسا کہ لوگ کھڑے ہو کر، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں درود و سلام بہت زور سے پڑھتے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آیت انہی لوگوں اوپر فٹ ہو رہی ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اعمال برباد کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے علم حاصل کرنے کی۔ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک یہ بات بھی ہمیں نہیں پتہ چلتی اور ہم بلند آواز سے بولتے رہتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے نبی علیہ السلام کی زیارت پر جانے کی، حاضری دینے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔